پہلی چیز جس سے روزہ انسان کا ٹوٹ جائے گا وہ یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر کھا لے کوئی بھی چیز جس کو کھا کر کے انسان اپنی بھوک کو مٹاتا ہو۔ اگر کوئی انسان روزے کے حالت میں جان بوجھ کر اس علم کے ساتھ کہ وہ روزہ ہے، روزے کا دن ہے، اگر کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، الا ہے کہ کسی انسان کو ظالم لوگ مجبور کر دیں کھانے کے لیے، اور اگر وہ نہیں کھاتا ہے تو اس کی گردن مار دیں گے یا اس کو زبردست خسارہ ہوگا۔ اور ایسے میں اگر وہ کراہیت کے ساتھ اپنی جان کو بچانے کے لیے کچھ چیزیں کھا لے اور اس کا دل مطمئن ہو کہ میں کراہیت کی بنا پر یہ کھاتا ہوں حالانکہ میں روزے سے ہوں، اور جیسے ہی ان سے نجات ملے وہ انسان اپنے روزے پر مطمئن ہونے کے ساتھ ساتھ روزہ پورا کرنے کی کوشش کرے تو یہ شخص شاید روزہ اس کا مانا جائے گا۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ کوئی انسان اگر جان بوجھ کر کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو گویا دوسری چیز جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کسی چیز کو پی لینا۔ تیسری چیز بیوی سے مجامعت۔ کوئی بھی انسان اگر روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، جمع کر لے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے روزے کے سلسلے میں سخت وعید ہے اور اس پر زبردست کفارہ اسلام نے متعین کیا ہے، کیونکہ یہ بات کیسے ممکن ہوگی کہ کوئی انسان روزے سے ہو اور بیوی سے مجامعات کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جمع کا وقوع عموماً سہون نہیں ہوتا ہے، غفلت سے نہیں ہوتا ہے، بھول کر نہیں ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص اگر اپنی بیوی سے جمع کر لے تو ظاہر ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور روزہ توڑنے کی ایک قبیح شکل نعوذ باللہ یہ ہے کہ کوئی انسان زنا کرے، یا نعوذ باللہ کوئی انسان بدفعلی کرے کسی انسان سے، کسی حیوان سے، تو بدرجہ اولا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا جرم انتہائی قبیح ہے، اور اس کی حرکت بہت شناعت سے پر ہے، بہت گندی حرکت اس کی یہ ہے جس سے روزہ یقینی طور پہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کو اسلام نے سزا بھی سنائی ہے۔ ظاہر ہے کہ زنا کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ الزانی والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی مرد ہو یا زانی عورت، دونوں میں سے ہر ایک کو اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے مارو، اور اگر شادی شدہ ہیں تو اسلام انہیں رجم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہرحال انسان کے روزے کو توڑ دیں گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں دن میں اپنی بیوی سے مجامعات کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ ترتیب کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ پہلا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک گردن آزاد کرے، اور اگر گردن آزاد کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے تو پھر کانٹینیو مسلسل لگاتار 2 مہینے کا روزہ رکھے، اور اگر اس کی بھی طاقت اس کے اندر نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس شخص کے روزے کا کفارہ ہے جو اپنی بیوی سے روزے کے مہینے میں مجامعات کر لے۔ صحیح بخاری کی حدیث اس سلسلے میں 1936 ہے، اور صحیح مسلم میں 1111 یعنی 1111۔ اور پھر ان دونوں کے لیے ضروری ہوگا کہ اپنے اس روزے کے بدلے کفارے کو مکمل کرنے کے لیے ایک دن کا میاں بیوی روزہ رکھیں، یعنی کفارہ دینے کے ساتھ ساتھ ایک دن اور روزہ رکھیں۔ اور صرف ایک کفارہ میاں بیوی دونوں کی طرف سے کافی ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ بیوی کی طرف سے ایک گردن اور شوہر کی طرف سے ایک گردن آزاد کیا جائے، یا بیوی کی طرف سے 2 مہینے روزے رکھے جائیں اور شوہر کی طرف سے 2 مہینے روزے رکھے جائیں، یا اسی طرح سے 60 مسکینوں کھانا دونوں طرف سے 60 کھلایا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تکفی کفارہ واحدہ، صرف ایک کفارہ میاں بیوی دونوں کی طرف سے کافی ہوگا۔
راجح قول کے مطابق، جیسا کہ کفارے کی حدیث جو امام بخاری کی صحیح میں مروی ہے 1935 پر اور صحیح مسلم میں 1112 پر۔ روزہ کو توڑنے والی ایک اور چیز ہے، اور اس سلسلے میں بہت سے لوگ بیچارے صحیح فہم نہیں رکھتے، لہذا اپنے روزے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چیز یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر قے کرے، یعنی روزے کی حالت میں ہے، دن میں ہے وہ، لیکن اپنی حماقت سے، اپنی دینی بے رغبتی سے، یا اپنی جہالت کے نتیجے میں، یا بدتمیزی کے نتیجے میں منہ میں یا ناک میں انگلی ڈال ڈال کر قے کرنے کی کوشش کرے، تو ایسا انسان اپنے روزے کو گویا وہ فاسد کر لیتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، کسی شخص کو خود بخود قے آ جائے تو خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جس شخص کو خود بخود قے آ جائے اس کے اختیار کے بغیر تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ ہاں، جو قے خود کر لے، جان بوجھ کر لے، تو ایسے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ حدیث میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی ہیں، ان کو اگر قے آ جاتی ہے ان کے مرضی کے بغیر تو وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ قے میں فرق ہے، خود سے قے آ جانا اور جان بوجھ کر قے کرنے کی کوشش کرنا۔ تو جان بوجھ کر قے کرنے کی کوشش کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر آٹومیٹک اپنی مرضی کے خلاف قے ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت ناک میں مبالغے سے پانی استعمال کرنے سے اسی لیے منع کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناک میں مبالغے سے پانی استعمال کرنے میں ناک کے راستے سے پانی معدے میں پہنچ جائے یا پھر قے ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ بہرصورت معلوم یہ ہوا کہ قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی روزہ ٹوٹنے کی یا روزہ فاسد ہونے کی ایک کیفیت یہ ہے کہ جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے، ماں و بہنوں کے ساتھ خاص ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہیں حیض آ جائے، ماہواری آ جائے، MC آ جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ MC اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مقدر کی ہوئی چیز ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے آدم کی لڑکیوں پر فرض قرار دیا ہے، آدم کی لڑکیوں پر لکھ دیا ہے۔ تو حیض کا آنا فطری طور پر عورت کی ساخت کے مطابق ہے، اس کے نظام اور سسٹم کے مطابق ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں عورت کی زندگی میں۔ بہرصورت معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی عورت کو رمضان میں حیض آ جائے تو اس کو روزہ رکھنے سے روک دیا گیا ہے سختی کے ساتھ۔ ہاں، باقی رمضان گزر جانے کے بعد اس کی قضا کرے گی وہ، اور قضا کرنے کے لیے 11 مہینے کے اندر لازمی طور پہ وہ قضا کر لے گا۔ اور ایسے ہی جن عورتوں کو نفاس کا خون آتا ہے، نفاس سے مراد پیدائش کے بعد جو غلیظ خون نکلتا ہے عورت کی صحت کے لیے، وہ خون روزے میں رکاوٹ ہے، لہذا حیض سے جو عورت ہو اور جس عورت کو نفاس کا خون آتا ہو، ایسی عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی، بعد میں وہ قضا کریں گی۔ روزہ توڑنے کی شکلوں میں ایک شکل یہ ہے کہ دانتوں کے بیچ جو کھانا بچا ہوا ہوتا ہے، اٹکا ہوا ہوتا ہے، اگر قصدن کوئی انسان روزے کے دن میں اس کو کھانے کی کوشش کرے، مثلا دانت سے نکالا اس کو کھانے کی کوشش کیا، تو ایسے انسان کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس نے قصدن نہیں کھایا بلکہ سبقت میں یا غفلت کے نتیجے میں کھانا جو دانت کے بیچ پھنسا ہوا تھا اس کے منہ میں چلا گیا، تو انشاءاللہ اس کے روزے پر اس سے فرق نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر اس نے کھانے کی کوشش کی ہے تو گویا کہ اس نے روزے کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہرصورت یہ چند چیزیں تھیں جن سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر اور کوشش